السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کو کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں اور دین کے اعتبار سے بھی سمجھدار انسان وہ ہے جو کسی بھی چیز کی تیاری اس کے وقت کے آنے سے پہلے کر لے۔ یہ ہر قوم میں، ہر برادری میں، ہر گھرانے میں، ہر معاشرے میں، یہاں تک کہ دین کا بھی یہی مزاج ہے کہ کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے، چاہے وہ انسان کی زندگی کے اہم مراحل ہوں، شادی بیاہ ہو، دیگر چیزیں ہوں، پڑھائیاں ہوں، اور موت ہو۔ موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے، لیکن موت کو بھی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ جو ہمارے سر پر جو ایک مہینہ آ رہا ہے بالکل، وہ ہے رمضان، اور اس کی تیاری اگر وقت سے پہلے ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کرامت بن سکتا ہے۔ ورنہ ہم خود دیکھ لیں کہ کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے ہیں اور آ کر چلے گئے ہیں، اور میرے اور آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ خود سوچ لیں، ہر رمضان میں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بددعائیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کری تو وہ شخص نیست و نابود ہے، برباد ہے۔ یہ بددعا تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور اس پر آمین کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ والدین تو ایک ہی دفعہ ملتے ہیں زندگی میں۔ اور پھر دوسری کیا تھی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو اس کے لیے بھی یہی بددعا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ واقعی ہم نے اپنی بخشش کروا لی یا نہیں کروائی۔ اور جو بخشش کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ کم سے کم کبیرہ گناہ نہیں کرتا، صغیرہ گناہ پھر انسان سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنے رمضان آ گئے اور ہمارے دلوں سے یا ہمارے اعمال کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کو سیریس نہیں لیا۔ رمضان جیسے ہی سر پر آ جاتا ہے فوراً اس کے مسائل پوچھ لیے، ابھی رمضان پورا بھی نہیں ہوتا، ابھی مسائل چل ہی رہے ہوتے ہیں کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں۔ اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز جو پچھلی مرتبہ ذکر ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی، جو عبادات سے ہٹ کر جو کام ہے ہم ان کو پہلے سے نمٹا لیں، جس میں شاپنگ وغیرہ ہے۔ رمضان کی عبادات اگر ہم کو ڈسٹرب کر رہی ہیں اگر ہماری شاپنگ کی وجہ سے، تو ہم وہ شعبان میں کر لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کتاب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1903۔ اور حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی قول الزوری، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور اسی طریقے سے برے اعمال نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے ان یدع شرابہ وطعامہ، کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، وہ اپنا پینا چھوڑ دے۔ حالانکہ رمضان میں ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے کہ صبح سحری کر لیا، پورا دن نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور پھر شام کو روزہ کھول لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایکچولی اس کی حاجت نہیں ہے، وہ تربیت کروانی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کے بعد نہ نماز چھوڑنی ہے، نہ جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، نہ آپ نے جو ہے وہ جھوٹ کو ترک کرنا ہے لازمی، اور اعمال جو برے اعمال ہیں
ان کو لازمی ترک کرنا ہے، جھگڑے کے وقت گالی نہیں دینی ہے، ہر وہ کام سے بچنا ہے جو شریعت نے عام زندگی میں بھی منع کیے ہوئے ہیں، تب تو کہیں جا کر اس روزے کا ہمیں ثواب حاصل ہو سکتا ہے اور وہ قابل عمل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں ہے تو فلیس للہ حاجتن، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے انسان پورا مہینہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو اس کی ٹریننگ کب سے ہوگی؟ پہلے سے ہوگی۔ ہم پہلے سے آج کے یہ جتنے دن رہ گئے ہیں نا، 7-8 دن، ہم یہ سوچ لیں کہ دن بھر ہم روزے سے ہیں، آپ کھانا بھی کھائیں، آپ پانی بھی پئیں، سب کچھ کریں، لیکن ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آج میرا روزہ ہے۔ اب جب وہ چیز آئے گی تو بار بار گالی دیتے ہوئے فوراً ذہن میں یہ چیز آ جائے گی، جھگڑا ہوگا تو پھر یہ ذہن میں چیز آ جائے گی، کہیں جھوٹ بولنے کا موقع ملے گا تو ذہن میں یہ چیز آ جائے گی، کوئی گناہ کا کام کرنا ہوگا یہ سوچ لیں کہ آج میرا روزہ ہے۔ جب یہ 7 دن ٹریننگ چلے گی تو انشاءاللہ تعالی رمضان ہمارے لیے گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی مکمل طور پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔